کہا یہ جتنا سامان رزق، ذرائع رزق جس کو آپ کہتے ہیں، جن چیزوں پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، زمین اس کی بنیاد ہے، خواہ وہ زراعت کی شکل میں نکلے، خواہ اس کے خزائن جو معدنیات وغیرہ کی شکل میں ہیں وہ نکلیں، انہی پہ دار و مدار ہے ساری دنیا کی، سارے انسانوں کی معیشت کا۔ کہا پہلے آؤ تو اس زراعت کی طرف سے، افرأیتم ما تحرثون، یہ تم کھیتی باڑی جو کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زمین میں یہ صلاحیت کہ وہ آپ کے ایک ایک دانے سے 700 دانے ہم پہنچاتی ہے، اتنا رزق تمہیں دیے جاتی ہے، اور پھر اس میں یہ بات ختم نہیں ہوتی، ہزارہا سال سے اس میں یہ کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ دیے چلی جا رہی ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ زمین میں یہ جو صلاحیت ہے اس پیدائش کی، یہ تمہاری عطا کردہ ہے یا ہماری دی ہوئی؟ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا عزیزان من۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ کہا اگر یہ صورت نہ ہو، ایسی شکل پیدا ہو جائے زمین کے اندر کہ یہ اتنی زیادہ فصل دینا تو ایک طرف، تم نے جو بیج ڈالا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے، سر پیٹ کے رہ جاؤ کہ ہم مارے گئے، ہمارا بیج بھی گیا۔ کہنے لگے یہ اس کی حفاظت کا انتظام ہے نا کہ وہ ایک ایک دانے سے اتنا اتنا کوئی دیتا، کیا یہ ہماری دی ہوئی صلاحیت ہے یا تمہاری دی ہوئی صلاحیت ہے؟ دیکھیے کہاں جاتا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ زمین کے بعد سارا انحصار پانی پہ ہے، پانی بھی سمندر کا کھاری پانی نہیں، مقطر پانی، کشید کیا ہوا پانی۔ کہا یہ آب رسانی کا سلسلہ جو ہے سمندر سے بادلوں کی شکل میں، بادلوں سے بارش کی شکل میں، وہ خواہ نہریں یا دریا بھی کیوں نہ ہو عزیزان مان، اوریجن ان کی بھی یہی ہوتی ہے۔ وہ جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ریزروائر کی شکل میں وہاں برف بن جاتا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی اور اس کی یہ خصوصیت کہ اس سے یہ کھیتی پکتی ہے، اس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، پانی میں یہ خصوصیت کس نے رکھی ہے؟ تمہاری عطا کردہ ہے یا یہ ہماری عطا کردہ ہے؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، ہم اگر چاہتے تو جیسا سمندر کا پانی کھاری ہے جو اس سے سحاب بن کر اڑتا، وہ بھی اگر کھاری ہوتا تو کیسے کھیتی کر لیتے تم؟ بنیاد دیکھ رہے ہیں آپ، ذرائع رزق کی اصل و بنیاد جو ہے وہ عطیات خداوندی ہیں، تمام انسانوں کے لیے یکساں۔ افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آگ، حرارت، اس پہ بھی مدار ہے زندگی کا۔ یہ دوسری جگہ ہے یہ سبز ٹہنیاں، ان کے اندر اس قدر یہ آگ کے شعلے تم نے پنہاں کیے ہیں یا ہم ان پہ رکھ رہے ہیں؟ بڑا خوبصورت انداز میں قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، تم اس میں کیا کرتے ہو؟ محنت کرتے ہو صرف۔ نحنو جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے یہ سب کچھ اس لیے ذکر کیا ہے کہ حقائق تمہارے سامنے آ جائیں، تذکرہ اس لیے ہم نے کیا۔ کہا ہے آؤ، فصل پک گئی، کلیان بن گئے، دانے تم نے بوریوں میں بھر لیے، گھر لے جا رہے ہو نا، ذرا ٹھہر تو جاؤ، معاملے کی بات ہے، ذرا کر لیں۔ یہ جتنی فصل ہے اس میں ہمارا جو کچھ دیا ہوا ہے وہ کتنا ہے اور تم نے جو محنت کی تھی وہ کتنی ہے؟ کاروباری معاملہ ہے، ہم تو بڑے دیانتدار کاروباری یا کوٹیڈ میں کہہ رہا ہوں، وہ آؤ ذرا بات تو کرو۔
اب یہاں نہیں یہ رکے گا، لادے گا گاڑی کے اوپر اور لے جائے گا گھر میں یا مارکیٹ میں۔ کہا رکو ذرا بات تو کرو، ہمارا حصہ ہمیں دے دو، اپنا حصہ آپ لے دو، ہم تم پہ ظلم نہیں کر دیں کہ تمہاری محنت میں سے کچھ چھین لیں۔ وہ تو فرعون کیا کرتا تھا، یا ملوکیت کرتی ہے، یا دنیا کے سربراہ مملکت کرتے ہیں، ہضمن و ظلمن قرآن نے کہا ہے وہاں، زبردستی استبداد سے چھین کے ہضم کر جاتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے، ہم تو رزق کے طالب ہی نہیں۔ لیکن آؤ کاروباری معاملہ تھا، کاروبار کی بات ہے، ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی ٹھیک ہے یہ تو ہمارا حصہ ہے، اس میں بنے گا کتنا حصہ آپ سوچئے تو صحیح۔ یہ باقی جو ہے جی فرمائیے، آپ تو ہمارے نہ سامنے ہیں نہ آپ کا نمائندہ، کیا کریں اس کو کیسے دیں؟ قرآن کریم عزیزان میں سنیے کیا کہتا ہے قرآن، کہتا ہے یہ متاع للمقوین، یہ بھوکوں کا حصہ ہے، ان تک پہنچا دو، ہم تک پہنچ جائے گا۔